آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہو، قرآن آپ کے سامنے ہو، قرآن بند تصویر آپ کے ہاتھ میں ہو، درود شریف کی ڈالی آپ کی زبان پر ہو، منہ پر ہو، 5 نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، سورہ یاسین پڑھ کے گھر چلے جاؤ، اللہ کی قسم بے نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا پراٹھا کھا لو، سارا نور نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ کر نہیں سکتے، چلو کوشش کریں۔ میں تو ہر جلسے میں اللہ کی قسم جا کے روتا ہوں، یار مرغی نہ دو، چھوٹا گوشت نہ دو، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ دو، بلکہ نمازی کے ہاتھ کا کھانا دو۔ اللہ اکبر، میرے سامنے میں آپ سے عرض کروں گا، اللہ اکبر، جن کا یہ شادی حال ہے سارے نمازی ہوں گے، پکوان والا کوکنگ والا نمازی ہوگا۔ اللہ اکبر، میں درخواست کروں گا باورچی سے، شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اکبر کھانا نماز پڑھ کے پکایا کر، کوشش کیا کر وضو کی حالت میں پکایا کر۔ تجھے کیا پتا تیرے کھانے کے بعد اس شادی حال سے نکلنے والی کئی عورتوں کا، بچیوں کا گھر آباد ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کھانا بے نمازی کھا کر بے نمازی کے ہاتھ کا چلے جائے۔ تو قرآن سر کے اوپر رکھ، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک اندر کا نور نہیں جگمگائے گا قرآن کی رحمت تیرے میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آئے گی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا، یار یہ ختم ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں مولوی نے بلایا جائے، پتہ نہیں کیوں فول بھگ کے چلا گیا۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہی بچہ قاری صاحب کیا نام مدرسے کا؟ جامعہ شرفیہ سے جمعرات کے دن گھر گھر گیا، یہ وہی بچہ تھا تہجد میں مسجد میں نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا درود تنجینا پڑھتا نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا سورہ یاسین پڑھتا نظر آیا، یہ وہی بچہ تھا 5 نماز تکبیر اولیٰ میں پڑھتا نظر آیا۔ لیکن رب اکبر کی قسم ہے، جس دن گھر سے گیا باپ ساتھ آیا کہ مولوی صاحب حافظ سے بن گیا، لیکن نماز نے ایک بھی گھر جا کے کوئی نہ پڑھی۔ اس میں مولوی کا قصور نہیں تھا، نمازیوں کے ماحول میں نماز کا سجدہ ملا۔ جب گھر گیا ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، بھائی بے نمازی، بھابھی بے نمازی، چاچا ماما بے نمازی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب اتنے بے نمازیوں میں اس نے بیٹھ کے کھایا، 8 دن کی نمازوں کا نور ان بے نمازیوں نے چھین کے رکھ دیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی بزرگوں کھایا ہے، آپ نے تو جب کھایا ہوگا، ہماری تو اتنی عمر نہیں، بڑی جدید چیزیں آ گئی تھی۔ سالن نہ پکا دودھ سے روٹی کھا لی، لسی چٹنی سے روٹی کھا لی، گھی پر مکھن کا پیڑا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 10 بھینس رکھنے والے کو خود مکھن نصیب نہیں ہوتا، گائے کا دودھ، جانور کا دودھ نہیں نصیب نہیں ہوتا، ایک گلاس نہیں پی سکتا، اتنی حوث۔ لسی کے اندر اللہ کی قسم و مزہ ہوا کرتا تھا۔ تندور کی روٹی ماں بہن لگا کے دیا کرتی، لال مرچوں کی چٹنی کا گوٹا کر کے دیا کرتی، لسی کا گھونٹ لال مرچوں سے تندوری روٹی کھا کر بکرے کے گوشت کا مزہ آیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس وقت آٹا گھونتے تھے اللہ کا ذکر۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آٹا پیستے ہوئے سر پہ دوپٹہ اٹھتے، گرمی گرمی گرمی، بنانا پا کے عورتیں پھر دپیاں، پہلے تو چادر نہیں اترا کرتی تھی، نہ آتی ہے ابا باہر بیٹھے، سورا باہر بیٹھے، کی کہے گا؟ مائیں بیٹوں سے حیا کرتی تھی، بیٹوں سے۔ پتر کمرے میں اچانک آ جاتا، ماں یوں کر کے سینہ چھپا لیا کرتی تھی، پتر آ گیا۔ بے شک اس نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن غیرت ہوا کرتی ہے۔ کوئی دروازے پر آ جایا کرتا تھا، ست بسم اللہ جی آیا نو، سنا ہے کبھی آپ نے نام؟ بھاگ جاب گئے، خدا دے مہمان میرے گھر آ گئے، ڈیرے آباد تھے، گھر آباد تھے، بستروں کی کمی کوئی نہیں، چرپائیوں کی کمی کوئی نہیں، حکے کے کشوں کی کمی کوئی نہیں، دودھ کی کمی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کیا کرتے تھے، خدا دی خیر ہوئے کردہ کیوں دودھ دے، لیکن قدر نصیبی کی بات ہے، نہ گھر کا دودھ رہا نہ مکھن رہا، اب تو گھر کا پتر بھی پتر کوئی نہیں رہا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام پہ ہوا کرتا تھا، ہر کام اللہ کے نام سے ہوا کرتا تھا۔ مسالہ پکڑتے بسم اللہ، سبزی کاٹتے بسم اللہ، دھوتے ہوئے بسم اللہ، پکاتے ہوئے ڈوئی چلاتے بسم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھا کرتے تھے، ماں روٹی میں سے 2 ٹکڑے، بسم اللہ بسم اللہ، میرا پت سالن اور لے لے بسم اللہ۔ اتنا سا سالن بچتا تھا، نہ پترا رزق دینا قدری کوئی نہیں، اینو چٹ لے۔ بھائی بھائی کا جھوٹا کھا جایا کرتا تھا، بیٹا باپ کا جھوٹا، ماں ماں کا جھوٹا کھا جایا کرتی تھی۔ ہائے رے کتنے وائرس آ گئے، کتنے جراثیم آ گئے۔ اس وقت ہم نے یہ دور بھی دیکھا، باپ کا جھوٹا پانی بیٹا پینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لعنت نہیں دور کیا پڑی ہوئی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔
خود بیان کرتے ہو جراثیم کرنے والوں، رحمت والے نبی سے پاک کون ہوگا؟ خدا کے پاک پیغمبر سے صاف کون ہوگا؟ اللہ اکبر، خود ہی تو کہتے ہو جن کا والی وارث کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، سر پہ اوکال ٹوپی کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، وہ 72 صفہ کے چبوترے پر اللہ وارث ہیں جن کو کوئی میرے عزیزوں صدقے کی کھجوریں ترس کھا کر، کوئی روٹی کوئی گندم جو کوئی کھجور کے دانے دیا جا کر کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے ذات پات مٹا دی، قومیت مٹا دی، لسانیت مٹا دی، اجڑے ہوئے خاندانوں کو بلایا، پہلے 72 کو پلا کر خود اسی جگہ منہ لگایا جہاں یتیموں غریبوں نے، قرآن کے وارثوں نے، قرآن کے قاریوں نے منہ لگایا۔ پھر رحمت والے نبی نے سب کے سامنے پی کے دکھایا، اے لوگوں، باپ کے جھوٹے میں جراثیم نکالنے والوں، ماں کے جھوٹے میں جراثیم نکالنے والوں، محمد غریبوں کا جھوٹا پی کے بتلا گیا۔ اور دنیا والوں خبردار، یوں نہ کہنا جھوٹے میں وبا ہوا کرتی ہے، بلکہ پیالہ 72 کا جھوٹا اپنے ہونٹوں سے لگا کے دکھا دیا، وبا نہیں ہوا کرتی، جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔ ایک برتن میں سارے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، دل یوں جڑے ہوا کرتے تھے۔ جب برتن پلیٹیں علیحدہ ہو گئی، چگیر علیحدہ ہو گئی، دلوں کے اندر بھی پھاڑ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھا آپ نے نظارہ، جاؤ عبد الحکیم میں، جاؤ شور کوٹ کی عدالت میں چلے جاؤ، ایک بھائی ایک وکیل، ایک بھائی ایک وکیل لے کے کھڑا ہے۔ کیا میرے عزیزو، اس زمین کی خاطر بھائی کو چھوڑنا پڑے گا؟ ان مربوں کی خاطر ماں کے منہ پر جوتیاں مارنی پڑیں گی؟ کیا آپ کے میرے اخبار نہیں بتاتے؟ کیا آپ کا میرا میڈیا سیل نہیں بتاتا؟ کیا آپ کے میرے موبائل نہیں بتاتے؟ گدی سے پکڑ کر ماں کو چھیت رہا ہے، باپ کو دھکے دے رہا ہے، پھر بھی کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ یا میرے عزیزو، چاروں طرف سے لعنت لعنت برسنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ بیٹیاں کھلا گلا ننگے سر ہو کر باپ کے سامنے آ گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ بیٹا باپ کے سامنے اکڑ گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ بیوی شوہر کی نہ شکری کرے اور بڑھاپے میں کہے مینوں طلاق دے، میرے سے علیحدہ ہو، مجھے علیحدہ کر، تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ مسجدوں کے دروازوں کو تالے لگ گئے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ قرآن سنانے کے لیے منظوریاں لینی پڑیں گی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ نبی کی نعت سنانے کے لیے محکموں کے دھکے کھانے پڑیں گے، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ زنا گلی گلی میں عام ہے، اللہ اکبر، 2018 میں قانون پاس ہے، لڑکا لڑکی بن سکتا ہے، لڑکی لڑکا بن سکتا ہے، اللہ اکبر۔ نادرہ کے دفتر میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، جا کے کو میری اندر کی فیلنگ مجھے بتا رہی ہے کہ میرے میں لڑکیوں والی عادت ہے، اسلم کے بجائے مجھے راشدہ بنا دو، اسلم کے بجائے مجھے عابدہ بنا دو، عابدہ عدالت کے اندر چلی جائے، نادرہ کے دفتر میں جائے، کہنے لگی میرے اندر مرد والی خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، عابدہ کے بجائے مجھے محمد بخش بنا دو، خدا بخش بنا دو، تو نادرہ بغیر کسی تحقیق کے لکھ کے دے سکتا ہے۔ یہ قانون پاس کرنے والے کون تھے جن کے کانوں میں مسلمانوں نے اذانیں دی؟ یہ قانون پاس کرنے والے کون تھے؟ 9 مہینے کوک میں اٹھانے والی، کلمہ پڑھنے والی تھی، مسلمان عورتوں نے جنہیں دودھ پلایا، کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھ کے آئے ہوں گے، کسی نہ کسی اسکول میں پڑھ کے آئے ہوں گے، قصوروار ہم، مجھے نہیں پتا تم کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اللہ اس پارٹی کو ترقی دے جس میں تم ہو، لیکن خیال کرنا، تو نے ووٹ نہیں دیا، ایمان کا ٹکڑا دیا، تو نے ووٹ نہیں دیا، اپنی عبادت کا حصہ دیا۔ اگر تیرے ایک ووٹ سے کوئی اقتدار پر آ کر اس نے ظلم کا بازار گرم کر دیا، کسی کا دوپٹہ اتارا، کسی نے حق کو پھنسا دیا، مخلوق خدا کا پیسہ ختم کر لیا، وہ تو پکڑا جائے گا۔ خدا کی قسم، مرنے سے پہلے ووٹ دینے والا بھی خدا کی گرفت میں آئے گا۔ اندھا تھا، بیٹی کے رشتے کے انتخاب میں غلطی نہ ہوئی، بیٹے کے رشتے کے انتخاب میں غلطی نہ ہوئی، مکان بناتے غلطی نہ ہوئی، ایمان بیچتے غلطی ہو گئی، برادری یاد آئی، تجھے خدا یاد نہ آیا، بہتر ہے ووٹ نہ دو تاکہ اللہ کے دربار میں کل مجرم نہ بن کے کھڑے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں، آخر تک بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، 12 بجنے، اللہ کو حاضر نہ، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟